نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وما يدخل في باب الاخبار عنه تعالى اوسع مما يدخل في باب اسمائه وصفاته كالشيء والموجود والقائم فإنه يخبر به عنه ولا يدخل في أسمائه الحسنى وصفاته العلا. پہلے خلاصہ بتا دیتی ہوں اس بات کا کہ کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دی جاتی لیکن اس کے نام اور صفات نہیں ہیں. یعنی وہ الفاظ اس کے بارے میں تو بتاتے ہیں لیکن وہ اس کی صفت یا اس کا نام نہیں ہوتی. سمجھ آئی؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کے نام ہے، پھر صفات ہیں، پھر اس کے بعد افعال ہیں، ٹھیک ہے، اور اب اخبار ہیں. اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے لیکن اس سے نام ثابت نہیں ہوتا. اگر مثال سے سمجھ آ جائے گی. وما يدخل في باب الاخبار عنه تعالی، اور جو داخل ہوتا ہے خبر دینے کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، اوسع زیادہ وسیع ہے، مما اس سے جو یدخل جو داخل ہوتا ہے، فی باب اسمائہ و صفاتہ اس کے ناموں اور صفات کے باب میں، اس کے ناموں اور صفات کے باب میں، کالشیء مثلا شیء، والموجود اور موجود، والقائم اور قائم. قرآن مجید میں آتا نا قائم بالقسط، تو قائم اللہ کا نام نہیں ہے، یہ اللہ کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ انصاف پر قائم ہے. اب سمجھ آ گئی؟ فإنه يخبر به عنه، کیونکہ اس کے ذریعے اس کے بارے میں خبر دی جاتی. یہ اگر علم آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اللہ تعالی کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے. اس کے بارے میں بات کرتے ہوئے اس کے بارے میں بہت جگہوں پہ خطا کھائیں گے اور غلطی کر جائیں گے. ہے تھوڑا سا مشکل، تھوڑا ڈرائی بھی لگتا ہے سم ٹائم، لیکن ہے بہت ضروری، کیونکہ اللہ کی پہچان کے بغیر تو اللہ تعالیٰ سے صحیح تعلق ہی نہیں ہو سکتا. اب ایک لفظ جو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمیں خبر دے رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیسا ہے، تو اس کا نام بنا دینا کہ میں تو قرآن میں پڑھا، تو خالی قرآن میں پڑھنا کافی نہیں ہے، یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ کس کانٹیکس میں پڑھا ہے. وہ تو ہے اللہ کے نام، لیکن قیوم ہے، قائم بالقسط میں قائم نہیں ہے، قائم نام نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ جو قرآن اور سنت سے بطور نام ثابت ہو. ٹھیک ہے، بعض افعال سے صفات ثابت ہوتی ہے لیکن بعض افعال جو ہیں اس سے بھی، یعنی اگر وہ خالی ایک صفت کے طور پر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے بارے میں خبر دے رہی ہیں، تو اس سے نام نہیں بنتا. ولا يدخل في اسمائه الحسنى، تو یہ داخل نہیں ہوتے اس کے اچھے اچھے ناموں میں، وصفاته العلی اور اس کی بلند صفات میں. واسماء اللہ عز وجل منها ما يطلق علیہ مفردا، اور اللہ عز و جل کے جو نام ہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کا اس پر اطلاق ہوتا ہے اکیلے ہی، او یا مقترنا بغیرہ، ساتھ اس کے علاوہ کے. ابھی اقتران کا لفظ پڑھ رہے تھے نا آپ، یعنی ساتھ دوسرا لفظ کوئی ملتا ہے پھر اس میں صفت آتی ہے. یعنی بعض صفات تو الگ الگ بھی بولی جائیں تو بات سمجھ آتی، وہ اس کی صفات ہیں یا اس کے نام ہیں. لیکن بعض ایسے ہیں کہ جو الگ سے اللہ کے نام نہیں ہیں، مثلا المذل، ٹھیک ہے، المانع، یہ اللہ کا نام نہیں ہے، یہ وہ ان کارڈوں میں چھپا ہوا ہے لیکن نہیں ہے. کیوں؟ یہ المانع المعطی کے ساتھ آئے گا تو پھر اس کا اطلاق ہوگا، اکیلے نہیں، مقترن ہوگا. وہ غالب الاسماء، اور یہ بہت سے ناموں میں ہے.
کل عزیز والحکیم، جیسے العزیز اور الحکیم، والسمیع والبصیر، السمیع اور البصیر، والعفو والغفور، العفو اور الغفور. فتقول مثلا سبحان العزیز او سبحان العزیز الحکیم، جیسے آپ کہتے ہیں کہ سبحان العزیز یا سبحان العزیز الحکیم. اب یہ نام الگ الگ بھی آتے ہیں. العزیز آ سکتا ہے نا الگ، الحکیم آ سکتا ہے، السمیع آ سکتا ہے، البصیر آ سکتا ہے، اور ہم ان کو اکٹھا بھی اکثر استعمال کرتے ہیں، دونوں طرح آ سکتے ہیں. وَمِنْهَا مَا لَا يُطْلَقُ عَلَيْهِ بِمُفْرَدِهِ، اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو الگ اس پر ان کا اطلاق نہیں ہوتا، بل مقروناً بمقابلہ، بلکہ وہ ساتھ لگے ہوتے ہیں اپنے مقابل کے. کالمعطی المانع، والنافع والضار، والمعز والمذل ونحوها، جیسے معطی کے ساتھ المانع آ سکتا ہے، النافع کے ساتھ الضار آ سکتا ہے، والمعز کے ساتھ مذل آ سکتا ہے، لیکن الگ مذل اور الضار اور مانع جو ہے یہ اللہ کے نام نہیں آ سکتے. ٹھیک ہے، ہاں. الشیء والموجود والقائم، تو پیچھے میں پڑھا کہ ذاتی صفت بھی اللہ تعالیٰ کی یہ ہے، تو یہ صفت اور خبر میں ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ کیا چیز ہے؟ صفت تو ایٹریبیوٹ ہوتا ہے نا، خبر یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جیسے خبر دی جا رہی ہے کہ وہ موجود ہے، ہر جگہ موجود نہیں لیکن اس کا ایک وجود ہے. پیچھے تھا نا کہ ذاتی صفت بھی اللہ تعالیٰ کی کہ وہ موجود ہے، تو اب یہاں پہ یہ کہ خبر ہے، تو ہم کیا کہیں گے کہ خبر ہے کہ صفت؟ نہیں، اس میں بھی آپ دیکھیں نا، او خبرن صفت نہیں ہے، خبر بھی ہے. نام کہہ سکتے ہیں کیونکہ اوپر نام لکھا ہوا نا انہوں نے، واسماء اللہ عز وجل. ہو سکتا ہے کوئی آپ سے پوچھے کہ یہ اس کارڈ سے آپ نے یہ نام کیوں الدار نکال دیا ہے، یا المانع کیوں نکال دیا ہے، یہ مذل کیوں نکال دیا، یہ اس میں نہیں ہے نا، کیونکہ لوگ پھر ان کو الگ الگ بھی استعمال کرنے لگتے ہیں، یہ اللہ کے نام الگ نہیں ہے. فہذہ اسماء مزدوجۃ، یہ نیا لفظ ہے، مزدوجۃ یجری الاسمان منها مجرى الاسم الواحد. فهذه اسماء، پس یہ نام مزدوجۃ اکٹھے ہیں، کپل ہیں. مزدوجہ کا مطلب ہوتا ہے کپل، ساتھ ساتھ آتے ہیں. یجری الاسمان منها، جاری ہوتے ہیں دونوں نام اس میں سے، مجرى الاسم الواحد، ایک نام کے طور پر. یہ دونوں مل کر ایک چیز جیسے بنتے ہیں، الگ الگ نہیں ہوتے. لأنه يراد بها المتفرد بالربوبیہ، کیونکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا ربوبیت کے ساتھ اکیلے ہونا ہے. وتدبیر الخلق والتصرف فیہم عطاء ومنعا، اور مخلوق کی تدبیر کرنا اور تصرف کرنا ان میں عطا کے اعتبار سے اور روکنے، دینے اور روکنے کے اعتبار سے. نفعا وضرا، نفع پہنچانے اور نقصان دینے کے اعتبار سے. فہی وان تعددت، پس وہ اگرچہ متعدد ہیں، جاریۃ مجرى الاسم الواحد، یعنی ہے الگ الگ لیکن دونوں کو ملا کے مطلب نکالا جاتا ہے. وَلِذَلِكَ لَمْ تَجِئْ مُفْرَدَةً، یہ الگ سے نہیں آتے. وَلَمْ تُطْلَقْ عَلَيْهِ إِلَّا مُقْتَرِنَةً، اور ان کا اطلاق اس پر نہیں ہوتا مگر اقتران کے ساتھ، یعنی اکٹھے. خلاصہ صرف یہ ہے کہ اللہ کے بعض نام جو ہیں وہ الگ الگ نہیں آتے، اکٹھے ہی آتے ہیں. وقد تجلى اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ لعبادہ باسمائہ الحسنى وصفاتہ العلی، اور تحقیق ظاہر ہوا ہے اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ، اپنی کتاب میں، لعبادہ، اپنے بندوں کے لیے. تجلی کا مطلب تجلی کی ہے، یعنی کہ ظاہر کیا کہہ دیں. جب ہم پڑھتے ہیں نا اس میں قرآن میں بھی تجلی کا لفظ، تو ہم اس کا ترجمہ کیا کر دیتے ہیں؟ تجلی کا تجلی کر دیتے ہیں. اٹس انڈرسٹوڈ، لیکن ایگزیکٹلی تجلی کا میننگ کیا ہے؟ پریزنٹ کرتے ہیں. کچھ لفظ ہوتے ہیں انڈرسٹوڈ ہوتے ہیں، یعنی ان کو انسان اس طرح بولتا نہیں، سمجھ میں آ رہے ہوتے ہیں لیکن اظہار کرنا ان کا مشکل ہوتا ہے. فتارتن یتجلی فی جلباب الہیبۃ والعظمۃ، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ پریزنٹ کرتے ہیں اپنے آپ کو کس طرح؟ ہیبت اور عظمت کی چادر میں.
والجلال والجبروت، جلال اور جبروت میں، فتخضع الاعناق، تو جھک جاتی ہیں گردنیں، وتنکسر کبریاء النفوس، اور ٹوٹ جاتی ہے نفسوں کی بڑائی، وتخشع الاصوات، اور دب جاتی ہیں آوازیں، ویذوب الکبر، اور پگھل جاتی ہے بڑائی، کما یذوب الملح فی الماء، جس طرح پگھل جاتا ہے نمک پانی میں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنی جو صفات اور اپنے نام جو بتائے ہیں اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ہیبت ہمیں پتہ چلتی ہے، بڑائی پتہ چلتی ہے، اور انسان اس کے سامنے اپنے آپ کو بہت حقیر سمجھتا ہے. اللہ کے نام اور صفات پڑھنے کا فائدہ کیا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی قدر و قیمت پتہ چلتی ہے اور اپنی حقیقت پتہ چلتی ہے. جب تک ہمیں اللہ کی بڑائی نہیں پتہ چلے گی نا، اس وقت تک ہمیں اپنی حقیقت سمجھ نہیں آئے گی، اپنا چھوٹا پن نہیں سمجھ آئے گا. ہم اسی لیے اکڑتے ہیں نا کیونکہ ہمیں اللہ کی عظمت نہیں پتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو دیکھا تھا نا کہ وہ اللہ کی عظمت کے سامنے کس طرح لگ رہے تھے، بوری کے ٹاٹ کی طرح. بوری کا ٹاٹ ہوتا ہے، حالانکہ خود جبریل علیہ السلام کا کتنا ہیبت اور جلال ہے، ان کے 600 پر ہیں، اور جی جو پر پھیلائے ہوئے تھے تو پورے افق پہ چھائے ہوئے تھے، نہیں کتنے بڑے ہیں، لیکن اللہ کے سامنے کتنے چھوٹے. جبریل جو ہے وہ فرشتوں کے بھی سردار ہیں کیونکہ اللہ کو پہچانتے ہیں، اس وجہ سے اس کے سامنے دبے ہوئے. تو اللہ تعالیٰ کے ناموں کے بارے میں، صفات کے بارے میں اس لیے بھی جاننا ضروری ہے کہ ہمیں اپنا مقام بھی سمجھ آئے اور پھر اللہ تعالیٰ کو بھی ہم پہچانیں. ہم اللہ کی عبادت کیوں نہیں کرتے، کیوں نہیں جھکتے اس کے آگے؟ کیونکہ ہم اس کو پہچانتے نہیں. جس چیز کو ہم بڑا سمجھتے ہیں اس کے آگے ہم ایک دم واو یہ کہہ کے اپنے آپ کو چھوٹا محسوس کرنے لگتے ہیں جب ہم امپریس ہوتے ہیں کسی چیز سے. اور جب ہم امپریس نہیں ہوتے تو پھر اکڑتے، اس کی بات ہی نہیں مانتے، سنتے نہیں اس کے بارے میں، جاننے کی کوشش نہیں کرتے. یہ جتنی بھی نافرمانیاں ہو رہی ہیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اسی وجہ سے ہو رہی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا. وَتَارَةً يَتَجَلَّى سُبْحَانَهُ بِصِفَاتِ الْجَمَالِ وَالْكَمَالِ، اور بعض اوقات پریزنٹ کرتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے آپ کو کس طرح؟ صفات جمال اور کمال کے ساتھ، خوبصورتی اور کمال کے ساتھ. وَهُوَ جَمَالُ الْأَسْمَاءِ، اور وہ ناموں کا جمال ہے، وَجَمَالُ الصِّفَاتِ، اور صفات کا جمال ہے، وَجَمَالُ الْأَفْعَالِ، اور اس کے کاموں کا جمال ہے، خوبصورتی ہے. الدال علی کمال الذات، جو ذات کے کمال پر دلالت کرتا ہے. فَيَسْتَنْفِذُ حُبَّهُ مِنْ قَلْبِ الْعَبْدِ قُوَّةَ الْحُبِّ كُلِّهَا، تو نافذ ہو جاتی ہے اس کی محبت بندے کے دل میں، یعنی پوری قوت کے ساتھ، ساری کی ساری. یعنی جب انسان اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات کے ذریعے اس کی خوبصورتی اور اس کی عظمت اور بڑائی کو پہچانتا ہے تو پھر انسان کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جاتی. بحسب ما عرفہ من ذلک، اس کے مطابق جو اس نے اس کو پہچانا ہوتا ہے. جتنا اللہ کو کوئی پہچانتا ہے اتنی ہی زیادہ اس کی محبت ہوتی ہے، اتنی ہی زیادہ اس کی خشیت ہوتی ہے. اسی لیے کہا گیا نا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. فیصبح فؤادہ فارغا، ترجمہ کریں، فیصبح ہو جاتا ہے، فؤادہ دل اس کا، فارغا خالی، الا من محبت اللہ، اگر اللہ کی محبت. باقی ہر چیز سے دل اٹھ جاتا ہے، کسی چیز میں اٹریکشن نہیں رہتی، پھر اللہ کی محبت میں ہی دل بھر جاتا ہے. وتصیر المحبت لہ طبعا لا تکلفا، تو اس کی محبت بہت نیچرل ہو جاتی ہے، تکلف سے نہیں کہ زبردستی کوئی چیز ڈالی ہوئی. ایک ہوتی ہے نا نیچرل محبت کہ بس اندر سے اٹھتی ہے وہ، اور ایک ہوتی ہے جو اوپر سے ٹھونستے پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، ہاں مصنوعی یا تکلف والی. تو جو جو انسان اللہ تعالیٰ کو پہچانتا جاتا ہے اس کی محبت بڑھتی جاتی. پچھلے دنوں کوئی بچی مجھے ملی تھی تو کہنے لگی کہ میں نے جب آیت الکرسی پڑھی تو مجھے اپنا آپ بہت چھوٹا لگنے لگا. کیوں چھوٹا لگنے لگا؟ اس سے پہلے کیوں نہیں لگنے لگا؟ کیونکہ اللہ کو پہچانا نہیں. آیت الکرسی بھی اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی جلال اور کمال اور ہیبت کی صفات ہیں، وہ العلی العظیم. تو پھر وہ اندر داخل ہو جاتی ہے محبت. پھر وہ ایک مصنوعی محبت نہیں رہتی کہ جو صرف زبانی پرچار ہم کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے بڑی محبت ہے، کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی.
پھر وہ انسان خود بخود ویسا بن جاتا ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. وَإِذَا تَجَلَّى سُبْحَانَهُ بِصِفَاتِ الْبِرِّ وَالرَّحْمَةِ, احسان اور رحمت کی صفات کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے. وَاللُّطْفِ وَالْإِحْسَانِ, لطف اور احسان کی صفات کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے آپ کو پریزنٹ کرتا ہے. انبعثت, پھوٹ پڑتی, قوت الرجاء من العبد, بندے کے اندر امید کی قوت. وانبسط عملہ, اور فراخ ہو جاتی ہے اس کی امید. وانشرح صدرہ, اور اس کا سینہ کھل جاتا ہے. وقوی طمعہ, اور مضبوط ہو جاتی ہے اس کی امید. یہ ساری امید کے معنوں میں آ رہے ہیں ایک طرح سے. وکلما قوی الرجاء جد فی العمل, اور جتنی امید زیادہ ہوتی ہے, قوی ہوتی ہے, اتنا عمل میں وہ زیادہ محنت کرتا ہے. وتلذذ بہ, اور اس کے ذریعے لذت حاصل کرتا ہے. وہ اکثر منہ, اور اسے زیادہ کرتا ہے. سبحان اللہ. ایک ہوتا ہے فرض پڑھ کے سر سے نماز کا بوجھ اتارنا, اور ایک ہوتا ہے سنت بھی پڑھنا, نفل بھی پڑھنا, اور محبت سے پڑھنا, اور پڑھنے کے بعد پھر دل چاہنا کہ کچھ اور پڑھیں. ایک ہوتا ہے قرآن کا زبردستی پڑھنا, جبرن پڑھنا, مصیبت کے مارے پڑھنا, اور ایک ہے پڑھتے ہی چلے جانا اور پڑھ کے بھی دل نہ بھرنا. ان دونوں میں بڑا فرق ہے. دیکھیں, جس سے آپ کو محبت ہوتی ہے اس کے باتیں کر کر کے آپ تھکتے ہی نہیں, اور جس سے آپ کو کوئی دلچسپی نہیں, اس کے بارے میں کوئی اور بات کرے تو آپ کیا ہونے لگتے ہیں, بیزار ہونے لگتے ہیں, بور ہونے لگتے ہیں. جسے عام طور پر مائیں اپنے اپنے بچوں کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہیں تو وہ تھکتی نہیں, لیکن دوسری ماں کو دوسرے کے بچے سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا اکثر عورتیں جب بات کر رہی تو دونوں بول رہی ہوتی ہیں, سن کوئی بھی نہیں رہا ہوتا. یہ کئی دفعہ میں نے نوٹ کی بات, ایک اپنے بچے کے بارے میں بول رہی, دوسری اپنے بچے کے بارے میں بول رہی, تو سن کوئی نہیں رہا, وہ صرف سنا رہے, کیونکہ وہ دل میں محبت ہے نا, وہ بہی چلی جا رہی ہے. ایک ہے دین کا کام ایک جاب سمجھ کے کرنا, یا ایک فارمیلٹی سمجھ کے کرنا, یا ایک ذمہ داری سمجھ کے کرنا, یا ایک بوجھ سمجھ کے کرنا. اور ایک کیا ہے, اس کو اون کرنا, پیشن, اور پھر انسان کو اس میں لذت آنے لگتی ہے, وہ تھکتا ہی نہیں, کام میں محنت زیادہ کرتا ہے. یہ سب اللہ تعالیٰ کی صفات رحمت اور بر کے بعد انسان کے اندر آتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ نیکی کی قدر کرتا ہے, اور وہ اس پہ جزا دیتا ہے, اور وہ اس کو پسند کرتا ہے. تو جتنی پہچان زیادہ ہوگی اتنے پھر نیک کام کرنے کا شوق زیادہ ہوگا. دیوانوں کی طرح کام کریں گے اور تھکیں گے نہیں, اور اگر تھکیں گے تو اس تھکنے میں بھی راحت ہوگی, تھک کے بھی خوش ہوں گے, کیونکہ یہ سارے ایکسپیرینس میں نے کیے ہوئے ہیں. پھر وہ یہ نہیں ہوتا کہ ہائے یہ کام آ گیا, یہ کام ہو گیا. اور اگر آپ کے دل میں وہ ایمان نہیں, وہ جذبہ نہیں, وہ محبت نہیں, تو وہی کام سیم اگر کوئی آپ کو کہہ دے تو آپ کو بس مجھے مت کہو یہ کام, کسی اور کو کہہ دو. اب مثال کے طور پر اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور آپ کے دل میں انسانیت کی بھی خیر خواہی ہے, تو کوئی آپ سے کہے ذرا ان کو 2 باتیں بتا دو, کوئی درس دے دو یا کوئی کچھ کر دو, تو آپ شوق سے بڑھیں گے آگے کہ ہاں میں کچھ تو بتا دوں ان کو. اور اگر نہیں تو چاہے پہاڑوں جتنا علم ہو نا آپ کے پاس, کوئی آپ سے کہے گا تو کہ نہ پلیز مجھے نہ کہو, کسی اور کو کہو, میں نے درس نہیں دینا, میری کوئی بات نہیں سنتا, مجھے نہ کہو. صحابہ کرام کو کیوں شوق ہوتا تھا میدان جنگ میں جانے کا؟ وہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو تھے وہ ایڑیاں اٹھا اٹھا کے کہتے تھے ہم بڑے ہو گئے ہیں اور اب ہم جانے کے قابل ہیں, ہمیں لے جایا جائے. یہ چیزیں کہاں سے آتی ہیں؟ اندر سے اٹھتی ہیں نا, یہ اللہ کی پہچان کے بعد آتی. اور خاص طور پر جب قرآن کے ساتھ آپ کا تعلق ہوتا ہے تو نیچرلی پیدا ہونا شروع ہو جاتی. میں نہیں کہتی کہ بس 1 سپارہ پڑھے 2 پڑھ کے تو آپ کمال کو پہنچ جاتے ہیں, لیکن آپ سب نے اس کو محسوس تو کیا ہوگا کہ قرآن پڑھنے سے پہلے اور بعد میں بہت فرق ہے. کیونکہ اللہ کی پہچان کس کے ذریعے ہوتی ہے؟ اس کے کلام کے ذریعے ہوتی ہے, اسی میں اس کی صفات وغیرہ کا پتہ چلتا جاتا ہے, تو دل کا حال بدلنے لگتا ہے. وہی چیز جو کسی کو دینا مشکل لگتی ہے, جب اللہ کے لیے انسان دیتا ہے تو کہتا ہے 1 نہیں 2 لے جاؤ, کیونکہ اللہ کی محبت میں دے رہا ہوتا ہے نا. صدقہ کرنا آسان ہو جاتا ہے, معاف کرنا آسان ہو جاتا ہے, سارے نیکی کے کام آسان ہونے لگتے ہیں, لیکن شرط یہ ہے کہ پہلے اللہ کی محبت دل میں آئے. یہ شکوہ آتا ہے کہ میری کوئی بات نہیں سنتا نا, اس لیے ابھی ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. تو 2 چیزیں بڑا واضح فرق ہوتا ہے کہ ایک ہوتا ہے اپنی سنانا اور ایک ہوتا ہے کہ اللہ رسول کی بات سنانا. تو یہ بہت بنیادی فرق ہے. جب ہماری نیت فوکس ہوتی ہے نا
تو پھر وہ اثر لازم ہے کہ آتا ہے. یعنی اگر ہم قرآن سنا رہے ہوں، حدیث سنا رہے ہوں یا کوئی بھی ایسی بات بتاتے ہیں تو اثر ہوتا ہے. ہاں جب اپنی سنانے لگتے ہیں تو پھر لوگ بور ہونا شروع ہو جاتے ہیں. وَإِذَا تَجَلَّى عَزَّ وَجَلَّ بِصِفَاتِ السَّمْعِ وَالْبَصَرِ، پھر جب اللہ سبحانہ وتعالی کا پتہ چلتا ہے صفات سمع و بصر کے ذریعے، انبعثت من العبد قوت الحیا، تو پیدا ہو جاتی ہے بندے کے اندر حیا کی قوت کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ سن رہا ہے، ایک شرم آنے لگتی. فیستحی من ربہ ان یراہ علی ما یکرہ، پھر حیا آتی ہے اب اس کو اپنے رب سے کہ وہ دیکھے اس کو جو وہ ناپسند کرتا ہے. او یسمع منہ ما یکرہ، یا سنے اس سے جو وہ ناپسند کرتا ہے. پھر غیبت کرتے ہوئے شرم آئے گی، میوزک سنتے ہوئے شرم آئے گی، کسی کے ساتھ کوئی غلط بات کرتے ہوئے شرم آئے گی، بے حیائی کی بات کرتے ہوئے شرم آئے گی کہ ہے اللہ تعالیٰ سن رہا ہے میں کیسی باتیں کر رہی ہوں. اور یخفی فی نفسہ ما یمقتہ علیہ ربہ، یا وہ چھپائے اپنے دل میں جس پر اس کا رب نفرت کرے. مقت ہوتا ہے انٹینس ہیٹ، سخت نفرت. یعنی پھر انسان کو اپنے دل میں بھی برے خیالات لاتے ہوئے شرم آتی ہے، وہ اپنے دل کے اندر بھی غلط چیزیں نہیں رکھتا، اس کی سوچ بچار بھی پاک ہونے لگتی ہے، اس کا بھی تزکیہ ہونے لگتا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ اس کا رب اس کو سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے. فتبقى اقوالہ وافعالہ وحرکاتہ وخواطرہ موزونۃ بمیزان الشرع غیر مہملۃ ولا مرسلۃ تحت حکم الطبیعۃ والہوى. فتبقى، تو باقی رہ جاتے ہیں اقوالہ وافعالہ، اس کے اقوال اور اس کے افعال، وحرکاتہ اور اس کی حرکتیں، وخواطرہ اور اس کے خیالات، موزونۃ تولے ہوئے، بمیزان الشرع شریعت کی میزان میں، یعنی پھر وہ ہر چیز شریعت کے مطابق کرنے لگتا ہے. غیر مہملۃ ولا مرسلۃ تحت حکم الطبیعۃ، نہ اہمال برتے ہوئے اور نہ چھوڑے ہوئے طبیعت اور خواہش کے حکم کے تحت. مراد اس سے یہ ہے کہ انسان پھر اپنی خواہشات کے مطابق نہیں چلتا، شریعت کے مطابق چلتا ہے. یہ مراد اس پیرک ہے. وَإِذَا تَجَلَّى جَلَّ جَلَالُهُ بِصِفَاتِ الْعَدْلِ وَالْإِنْتِقَامِ وَالْغَضَبِ وَالسُّخْطِ وَالْعُقُوبَةِ وَالتَّدْمِيرِ انقمعت النفس الأمارة وبطلت أو ضعفت قواها من الشهوة والغضب واللهو واللعب والحرص على المحرمات وأخذت حظها من الخوف والخشية والحذر. اور جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پتہ چلتا ہے اس کی صفات عدل اور انتقام کے ذریعے، یعنی اس کی معرفت ہوتی ہے، والغضب والسخط، غضب اور سخت غصے کے ذریعے کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، والعقوبۃ والتدمیر اور سزا دیتا ہے اور تباہ کر دیتا ہے. انقمعت ذلیل ہو جاتا ہے النفس الامارہ، نفس امارہ، پھر نفس امارہ بیٹھ جاتا ہے کیونکہ اس کی جو شوخی ہے یا اس کی جو اکڑ ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، قلقمہ ہو جاتا ہے، ذلیل ہو جاتا ہے. وبطلت او ضعفت قواها، اور باطل ہو جاتے ہیں اور یا کمزور ہو جاتے ہیں اس کے قوا، یعنی اس کی قوتیں. کون سی؟ من الشہوتی، خواہش نفس کی، والغضب اور غصے کی، یعنی غصہ بھی کم ہو جاتا ہے ایسے بندے کے اندر، واللہو واللعب اور کھیل تماشے سے بھی رغبت کم ہو جاتی ہے، والحرص علی المحرمات اور حرام چیزوں کی گریڈ بھی، وأخذت حظها من الخوف والخشیة والحذر، اور وہ نفس جو ہے وہ لے لیتا ہے اپنا حصہ خوف، خشیت اور احتیاط میں، یعنی ہر چیز میں وہ اللہ سے ڈرنے لگتا ہے اور احتیاط کرنے لگتا ہے. یہ ہے انسان کی تبدیلی کا عمل. تو کتنا ضروری علم ہے کہ اللہ کی پہچان ہوتی ہے تو انسان کا اندر اور باہر بدلتا ہے، اس کی عادات بدلتی ہیں، اس کی خواہشات بدلتی ہیں، اس کی پرائرٹی تبدیل ہوتی ہیں، اس کے ہر چیز اپنی جگہ پر آ جاتی ہے، اس کے اندر اعتدال پیدا ہو جاتا ہے. وَإِذَا تَجَلَّى سُبْحَانَهُ بِصِفَاتِ الْكِفَايَةِ وَالْحَسْبِ وَالْقِيَامِ بِمَصَالِحِ الْعِبَادِ وَسُوقِ أَرْزَاقِهِمْ إِلَيْهِمْ وَدَفْعِ الْمَصَائِبِ عَنْهُمْ وَنَصْرِهِ لِأَوْلِيَائِهِ وَحِمَايَتِهِ لَهُمْ انبعثت من الصدر قوة التوكل عليه وتفويض الأمور إليه والرضا به والتسليم له
وَإِذَا تَجَلَّى سُبْحَانَهُ بِصِفَاتِ الْكِفَایَةِ، اور جب انہیں معلوم ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفات جو کفایت کرتی ہیں اور کافی ہونے کی ہے، یعنی حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبی وکفا، یعنی ان صفات کا پتہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ کی. والقیام بمصالح العباد، اور اپنے بندوں کی مصلحتوں پر وہ قائم ہے، یعنی ان کو پورا کرتا ہے. وسوق ارزاقہم الیہم، اور ان تک رزق پہنچاتا ہے. سوق ساقہ یسوقو کا مطلب ہوتا ہے لے جانا. ودفع المصائب عنہم، اور مصیبتوں کا دور کرنا ان سے. ونصرہ علی اولیائہ، اور اس کا مدد کرنا اپنے دوستوں کی. وحمایتہ لہم، اور ان کی حمایت کرنا. تو اس سے کیا پیدا ہوتا ہے؟ انبعثت من الصدر، سینے سے پھوٹ پڑتی ہے قوت التوکل علیہ، اس پر توکل کی قوت. ان صفات کو پڑھ کر انسان کے اندر اللہ پہ توکل آ جاتا ہے. وتفویض الامور الیہ، اور سارے کاموں کا اس کے سپرد کرنا. والرضا بہ، اور اس پر راضی رہنا. والتسلیم لہ، اور اس کے لیے سر تسلیم خم کر دینا. یہ تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ جذبہ، اتنا زبردست توکل کہ آگ میں کود پڑے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ میرا رب میرے لیے کافی. جب ان صفات کا پتہ چل جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی کہ وہ اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے، تو پھر انسان بھرپور توکل اختیار کرتا ہے. بالکل، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب ہم کراچی میں کورس کروا رہے تھے تو بعض اوقات ہمیں نہیں پتا ہوتا تھا کہ ہماری اگلی کلاس کہاں ہوگی. ابھی تو ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے کہ 300 لڑکیوں کو ایک کلاس میں کیسے بٹھائیں، ان کو اٹھائیں کیسے، ان کو ادھر، وہ اب یہاں سے وہاں جائیں گی، وہ بریک ہوگی تو کیا ہوگا. تو حالانکہ ہر چیز اپنی جگہ پہ موجود ہے، ساری سہولتیں. بجلی جاتی ہے تو جنریٹر چل پڑتا ہے، گرمی ہوتی ہے تو اے سی ہوتا ہے. کون سی سہولت ہے جو اللہ نے نہیں دی؟ لیکن ایک وقت تھا کہ ہمیں نہیں پتا تھا کل کی کلاس کتنی، اور 500 سے زیادہ کے اسٹوڈنٹ ہوتے تھے ہمارے. ہر روز کرسیاں اٹھا کے لگائی جاتی تھی، ہر روز مائک سیٹ ہوتا تھا، ہر روز ٹیبل لگتا تھا، اس پہ کپڑا بچایا جاتا تھا. اور یقین کریں کہ اتنا دل میں اطمینان ہوتا تھا کہ یہ کام تو ہونا ہی ہے، کیونکہ یہ اللہ کا کام ہے. پھر ہمیں ایک ہوٹل ملا جس کا ایک دن کا کرایہ میرے خیال 10,000 تھا. اب ہم ہاتھ میں کچھ نہیں، لیکن پورا یقین تھا کہ یہ بھی ارینج ہو جائے گا، یہ بھی اللہ تعالیٰ دے گا. یعنی ایسے ایسے واقعات گزرے ہیں، ایسی ایسی چیزیں گزری ہیں کہ اب میں خود سوچتی ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ میرے اندر وہ قوت کہاں سے آئی تھی. اور وہ سب قرآن کی وجہ سے، جو جو آیات پڑھتی تھی تو یقین بڑھتا رہتا تھا. بالکل، ہر روز ایک نئی کہانی ہوتی تھی. پھر کینیڈا، وہاں تو ٹیم بھی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، خالی ہاتھ تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز کا انتظام کیا. کوئی کہاں سے پڑھا ہوا آ گیا، کوئی کہاں سے پڑھا ہوا، کوئی لاہور سے، کوئی کراچی سے، کوئی اسلام آباد سے. رنگ رنگ کے لوگ اکٹھے ہو گئے، گروپ انچارج بھی بن گئے، گروپ بھی بن گئے. پھر ان کی ضد کہ ہم نے یونیفارم نہیں پہننا، یہاں یونیفارم نہیں پہنا جاتا. پھر ایک ایک مرحلہ سب اللہ نے پورے کرائے، ہر چیز پوری کرے، جیسے سوچی اللہ نے کروائی، اس سے بہتر کروائی. تو اس بات کا کبھی بھی غم نہیں ہونا چاہیے کہ ریسورسز نہیں ہیں اور لوگ نہیں ہیں اور یہ کام کیسے ہوگا. یہ جب ہمارا ایمان کمزور ہو جاتا ہے نا، پھر ہمیں خوف آنے لگتے ہیں، پھر توکل چلا جاتا ہے، پھر خوف آتا ہے یہ کام کیسے ہوگا، وہ کیسے ہوگا. وہ اصل میں ہم خود ویک ہوتے ہیں. اور ہم کیوں ویک ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہمارا قرآن کے ساتھ اس طرح تعلق نہیں ہوتا، اللہ کی پہچان کم ہو جاتی. اللہ تعالیٰ کی پہچان بڑھتی جاتی ہے جو جو قرآن سے تعلق بڑھتا جاتا ہے، اور کم ہوتی جاتی ہے جو جو قرآن سے تعلق کم ہوتا ہے. جب آپ قرآن میں ہر تھوڑی دیر کے بعد پڑھتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور پورے عزم اور جذبے کے ساتھ کہتے ہیں، تو پھر آپ کہہ رہے ہوتے ہیں تو آپ سمجھے بھی تو. جب آپ سمجھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں تو اس کی بات ہی کچھ اور، واقعی اس کی مدد آتی ہے. یہ لکھا ہے نا کہ جب اللہ تعالیٰ کی ان ساری صفات کا پتہ چلتا ہے کہ وہ اپنے بندوں کی مصالح کو دیکھتا ہے کہ ان کے لیے کافی ہے، ان کا خیال رکھتا ہے، ان کو رزق پہنچاتا ہے، اور اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے، ان کی حمایت کرتا ہے، تو سینہ توکل سے بھر جاتا ہے. اور یہ اللہ پر ایمان کا حصہ ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیے یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. استاذہ، وہ جو رات کو آنکھ کھلتی ہے تو آپ دعا کرتے ہیں سبحان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، تو پڑھتے تو تقریباً روزانہ ہی ہیں، فجر پہ یا تہجد پہ اٹھے تب بھی پڑھتے ہیں. تو کل پرسوں ہم نے ایک کلاس لی تو انہوں نے کہا کہ نیند کے دوران آپ کی آنکھ کھلتی ہے، آپ یہ کلمہ پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں.
تو پتہ پہلے بھی تھا، لیکن اس سے ایک دم ذہن میں یہ بات کلک کی کہ میں اپنے موبائل پہ الارم لگاؤں، آنکھ کھلے گی تو مجھے اتنی خوشی ہوتی تھی 1-2 دن سے کہ جب میں اٹھتی تھی تو مجھے پتا ہوتا تھا کہ میں نے یہ پڑھنا ہے اور پڑھ کے میں نے اللہ تعالیٰ سے کچھ مانگنا ہے، اس کی معرفت مانگنی، اس طرح سے مانگنے. تو وہ مجھے اتنا مزہ آتا ہے وہ دعا پڑھنے کا، اور وہ نیند میں اٹھنے کا، نیند میں اٹھ کے وہ دعا پڑھنے کا، اور دعا پڑھتے پڑھتے میں سو جاتی. بالکل اصل بات یقین ہی کی ہے نا. جیسے کل بات ہو رہی تھی نا، آپ کسی سے کہہ رہی تھی کہ روزانہ اس کی تسبیح ایک ضرور پڑھا کریں، اور آپ ان کو کہہ رہی تھی کہ بیماری اگر آ جائے تو یقین ہونا چاہیے کہ انک علی کل شیء قدیر والی جو بات ہو رہی تھی کل. تو جیسے ابھی انہوں نے کہا کہ جو چوتھا کلمہ ہے یہ ہم تقریباً روز ہی پڑھتے ہیں، اور جب صبح کو آنکھ کھلتی ہے تو بھی یہی چوتھا کلمہ ہی جو ہے وہ پڑھا جا رہا ہے. جب ابھی آنکھیں کھلی نہیں ہوتی، جاگ کے ہوتے ہیں لیکن آنکھیں بند ہوتی ہیں، تو یہ چوتھا کلمہ پڑھ کے اور پھر وہی اللہم اغفر لی اور سارا ہو رہا ہوتا ہے. جب یہ آج میں نے پڑھا صبح کو، مجھے لگا مجھے پہلی دفعہ اس کا مطلب پتہ چلا، اور میں تو اس پہ اتنی حیران ہوتی ہوں کہ جب ہمیں وہ بات پتہ چلتی ہے کہ وحدہ لا شریک لہ، اس کی اتنی مجھے پہلی دفعہ فہم سمجھ میں آیا میں بات کیا کہہ رہی ہوں اس وقت. اسی وقت جب کہا کہ وَلَهُ الْحَمْدُ، اور یہ جو بات تھی نا کہ میں نے کہا اچھا اس میں بھی تو یہی آتا ہے وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، مجھے پہلی دفعہ ہی پتہ چلا کہ یہاں پر بھی یہ لفظ آتا ہے، جبکہ اس کو کتنے برسوں سے پڑھ رہے ہیں. لیکن آج مجھے پتا چلا کہ اس کے اندر تو روز ہم ایک قدرت کا ایک بات کرتے ہیں، اور جب اس کا یہ فہم آیا آج صبح، اس کے بعد جو میں نے جس طرح دعا کی، اس طرح بیماروں کی دعا کی، ان بیماروں کی جو سامنے ہیں ہمارے، جو ہمیں یاد ہیں، یہ پھر مغفرت کی دعا، مطلب اب جو ڈیپتھ تھی وہ روزانہ کے روٹین سے بہت مختلف تھی. اور یہ بھی اللہ کا کیسا فضل ہوتا ہے کہ وہ بات آپ کو اس وقت جس طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، یہ کون سمجھا سکتا ہے. بالکل صرف رٹا لگانے سے تو بات، اور کتنی دفعہ سمجھ لیں تب بھی نہیں آتی، جب فہم آنی ہوتی ہے وہ کچھ اور ہوتی ہے. استاذہ اتنا خوبصورت طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے کہ ناٹ جسٹ دیٹ اٹس انفارمنگ اس کہ یہ ہوتا ہے، رادر مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ میرے ٹارگیٹ سیٹ ہو رہے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کا یہ صرف میں جان جاؤں تو دس از ہاؤ اٹ شوڈ چینج می. پلس ون مور تھنگ یہ کہ جب آپ دنیا میں جیسے ایکٹیو ہوتے ہو، پھر جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو بہت سے لوگ بہت زیادہ آپ کے آؤٹ آف دیئر ویل وشنگ آتے ہیں آپ کے پاس، اور آپ کے ساتھ غمزاری کرتے ہیں کہ یہ کیا ہو گیا آپ کو، ہاؤ ول یو بی ایبل ٹو فلفل آل یور ڈریمز اینڈ یور پیشنز. اور ان کو کیا پتا کہ پیشنز اور ڈریمز کا سارا محور ہی بدل جاتا ہے قرآن پڑھ کے، سارے ڈریمز نئے سیٹ ہو جاتے ہیں، گولز نئے سیٹ ہو جاتے ہیں. یہ صرف وہی جان سکتے ہیں جو اس ایکسپیرینس سے گزر، اور یہی اللہ کی رحمت ہے. بالکل اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ٹارگٹس جو انہوں نے سیٹ کیے ہیں ہمارے ڈی سی کے مطابق ڈھال دیں اور ضائع ہونے سے بچائیں. السلام علیکم. Saza, I was just thinking that you can only grow in love for somebody when you recognize their ihsan on you. And a very relatable experience that we've all experienced is the ihsan that our mothers have on us. Most of the time I've seen that when women have their own children, they grow in their love for their mother, because now they're doing the same, they're experiencing the same difficulties that their mothers went through to raise them. So when we start recognizing Allah's ihsan on us, when we start looking and really being positive and grateful in every aspect of our life and thanking Him from the bottom of our heart for the things that He's given us, only then will we want to do things that will bring us closer to His pleasure, to make Him happy, because we realize that He makes us so happy with the things He gives us. Assalamu alaikum, Ustaza. Ustaza, you're talking about tawakkul, and it comes to my mind that sometimes tawakkul is achieved as a result of the failure of your own plans. Like you plan something and it didn't work out the way you planned it, and then you realize that it's not in your hand, there's someone above you, and there is someone who is a best planner, and when your plans fail and you feel like shattered, and then you see other ways for yourself. We just completed our Surah Baqarah today, and I think one of the things that is most repeated, and that is وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Allah Ta'ala repeats this so many times کہ آپ کو کوئی بھی مسئلہ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Just believe in Allah, just trust that He is there. And I think it's the most comfortable feeling when you're feeling really, really low. السلام علیکم استاد. جب میں نے رسول ثلاثہ پڑھا تھا تو میرا دل بہت بھاری،
ہو گیا تھا. یہ نہیں کہ قبر کے سوالات وغیرہ پڑھ کے، لیکن اس میں رحمت، رغبت، خشیت ایسے لگ رہے تھے جیسے مومن نہیں ہے کوئی بیکنگ کیک ہے جس میں ہر چیز باقاعدہ انگریڈینٹ کے ساتھ ڈالنی ہے، اتنی ہونی چاہیے اور اتنی نہیں. اور اس وجہ سے میرے ذہن میں مومن اور ہانڈی کا تصور ہی چل رہا تھا کہ اچھا اتنا خوف ہونا چاہیے، اور یہ خوف جو ہے نا یہ اس میں نہیں آتا. اتنا ہم مانگ سکتے ہیں دوسرے سے ہیلپ، اتنا مانگنا توکل کے خلاف نہیں ہے، لیکن اتنا کہ تسمہ بھی مانگتے تھے. تو میں اس وقت سے سوچ بچار میں تھی، اور اب تک اس میں تھی کہ کیا توکل کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے، لیکن وہ کیسے آتا ہے. اچھا نیچے کچھ خصوصیات بھی جاتی ہے، اللہ زینہ وہ جو نماز پڑھتے ہیں وہ، لیکن نہیں وہ چیز جو میں چاہ رہی تھی نا وہ نہیں سمجھ آ رہی تھی. اور آج جب یہ پیراگراف پڑھے ہیں اور ایسے کہ ایک کے بعد دوسرا جواب میرے سامنے آ رہا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ یہ دکھاتا ہے یہ صفات، اس سے یہ مطلوب ہوتا ہے اور یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے. اور یہ ایسے نہیں ہے کہ ایک دن میں. I was thinking of sharing this with my friend کہ جب پودا چھوٹا سا ہوتا ہے نا تو وہ جب گرو کرتا ہے بڑی مشکل سے مٹی سے باہر نکلتا ہے تو وہ بڑا خوش لہلہاتا سا، اور جب ادھر سے دیکھتے ہیں نا تو ایک بڑا سا درخت اس کے ساتھ، تو وہ رونا شروع کر دیتا ہے، کہتے ہیں میں کب اتنا بڑا درخت بنوں گا. جسٹ لائک دیٹ کہ جب 3 سپارے پڑھ کے 30 پارے پڑھ کے 4 سال 10 سال ہم دیکھتے ہیں اپنے سے اگلے عمل والوں کے، اپنے سے اگلے ایمان والوں کو، سم ٹائم وہ بیکم سیڈ کہ ہم کیسے وہ اچیو کریں گے. صحابہ نے اچیو کیا، ان سے اللہ نے رضی اللہ تعالیٰ کہ ہم سے کب راضی ہوگا. تو ایٹ دیٹ ٹائم اللہ نے میرے دماغ میں ڈالا کہ مسلسل عمل، وہ جو بڑا درخت ہے نا بالکل مسلسل عمل. ایک چیز جو میرے وہ تھی کہ موسموں کی تبدیلی نے اس کے اندر کو تبدیل نہیں کیا. وہ ہے پتے جھڑ گئے، ٹنڈ منڈ ہو گیا، لیکن جو اس کا تنا ہے وہ وہاں کھڑا رہا. ثابت قدمی وزد کی، اس کی وجہ سے اس نے وہ ٹارگیٹ اچیو کیا. تو وہ شوڈ ڈو اٹ. بالکل انشاءاللہ. وَإِذَا تَجَلَّى الْجَبَّارُ بِصِفَاتِ الْعِزِّ وَالْكِبْرِيَاءِ ذَلَّتِ النَّفْسُ لِعَظَمَتِهِ. یعنی جبار اس کی صفت یا اس کا نام ہے. یعنی جب جبار پریزنٹ کرتا ہے صفات عز اور کبریائی کے ساتھ اپنے آپ کو، ذلت النفس لعظمتہ، تو جھک جاتے ہیں نفس اس کی عظمت کے آگے. وانکسرت لعزتہ، اور ٹوٹ جاتے ہیں اس کی عزت کے سامنے، اس کے غلبے کے سامنے. وخضعت لکبریائہ، اور جھک جاتے ہیں اس کی کبریائی کے سامنے. وخشع القلب لہ، اور ڈر جاتا ہے دل اس کے لیے. وانقادت الجوارح لطاعتہ، اور عمل میں لگ جاتے ہیں اعضاء اس کی اطاعت کے. فتعلوہ السکینۃ، چھا جاتی ہے اس پر سکینت. والوقار والطمأنینۃ، وقار اور طمأنینت اطمینان. ویذھب طیشہ وحدتہ، اور چلا جاتا ہے اس کا طیش غصہ اور اس کی تیزی، یعنی مزاج کی تیزی بھی پھر چلی جاتی ہے. انسان ٹھنڈا ٹھنڈا ہو جاتا ہے کیونکہ اس میں صبر آ جاتا ہے، صحیح معنوں میں اخلاق آ جاتا ہے، اس کے اندر برداشت آ جاتی ہے، معاف کرنے کی قوت آ جاتی ہے، سننے کا صبر آ جاتا ہے، دوسرے کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی ایک قوت پیدا ہو جاتی ہے. ورنہ تو یہ ہوتا ہے کہ انسان کوئی بات کرے تو فوراً ریئیکشن کرتا ہے، اس کے ریئیکشنز ختم ہو جاتے ہیں، وہ پوری توجہ کے ساتھ یعنی دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، پوری پرسنالٹی چینج ہو جاتی ہے کیونکہ وہ سمجھتا ہے میں کچھ نہیں ہوں. دیکھیے غصے کی وجہ کیا ہے؟ تکبر ساری خرابیوں کی جڑ ہے. لیکن جب انسان اللہ تعالیٰ کو الجبار پاتا ہے اور اس کی عزت اور کبریائی کے سامنے اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میں کیا ہوں، تو کچھ بھی نہیں. پچھلی بستیوں کے حالات جب انسان دیکھتا ہے کہ کس طرح زلزلے آئے اور کس طرح طوفان آئے اور کس طرح وہ جڑ سے اکھاڑ دی گئی اور کس طرح ان کے نام و نشان مٹ گئے، تو پھر سوچتا ہے انسان کہ میں کیا چیز ہوں. ایک زلزلے کا جھٹکا آئے اور عمارت گرے تو ہم کہاں ہوں گے؟ اگر اللہ نے ہمیں چلنے پھرنے کی اور رہنے کی ساری صلاحیت طاقت دے رکھی ہے تو یہ صرف اس کا فضل ہے، اس کا کرم ہے ہم پر. واللہ حکیم علیم، اور اللہ حکمت والا ہے، علم والا ہے. یتعرف الی العباد بصفات الربوبیۃ تارۃ، پہچان کراتا ہے بندوں کو صفات ربوبیت کے ساتھ کبھی، وبصفات الالہیۃ تارۃ، اور کبھی صفات الہیہ یا الوہیہ کے ساتھ. یوجب للعبد شہود صفات الالہیۃ محبت اللہ، واجب کر دیتی ہے بندے کے لیے دیکھنا صفات الہیہ کو، اللہ کی محبت. جب انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا مشاہدہ کرتا ہے تو اس سے محبت اللہ کی پیدا ہو جاتی. والانس والفرح بھی، اور اس سے انس پیدا ہو جاتا ہے اور اس کے ساتھ خوش ہوتا ہے. والشوق الی لقائہ،
اور شوق بڑھ جاتا ہے اس کی ملاقات کا. والمنافسۃ فی قربہ، اور اس کے قرب کے لیے آگے بڑھنے کا مقابلہ پیدا ہو جاتا ہے. یعنی منافست ہوتی ہے نا، ایک دوسرے کا مقابلہ کرنا. یعنی عام طور پر لوگ دنیا کی چیزوں کی طرف یہ دنیا پانے کے لیے منافست کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو یہ کار مل گئی تو میں بھی یہ لے لوں. پھر انسان کی کار سے نظر اٹھ کے کسی اور طرف چلی جاتی. وہ اس میں کمپیٹ نہیں، جس سے ابھی بات کی نا، پھر انسان دیکھتا ہے، کمپیریزن کرتا ہے، یہ کمپیٹ کرتا ہے کہ وہ تو اتنا بڑا درخت بن گیا، میں کب بنوں گا. تو یہ منافست پیدا ہوتی ہے اس کے اندر. والسرور بخدمتی، اور اس کی خدمت یعنی اس کے دین کی خدمت کر کے خوشی پیدا ہوتی ہے. والتودد الیہ بطاعتی، اور اس کی اطاعت کے ذریعے اس کی محبت پیدا ہوتی ہے. واللہج بذکرہ، اس کا ذکر الاپنے لگتا ہے. لہجہ کا مطلب ہوتا ہے اٹیچ ہو جانا کسی چیز سے، اس کے ذکر سے اٹیچ ہو جاتا ہے. والفرار من الخلق الیہ، اور مخلوق سے فرار حاصل کر کے اس کی طرف دوڑتا ہے. ویوجب له شہود صفات الربوبیت تعظیم الرب، اور واجب کر دیتی ہیں اس کے لیے صفات ربوبیت کا مشاہدہ، رب کی تعظیم. یعنی جب انسان رب کی صفات کو دیکھتا ہے، صفات ربوبیت کو دیکھتا ہے، تو اس کے اندر اللہ کی تعظیم پیدا ہوتی ہے. وحسن التوکل علیہ، اور اس پر بہترین توکل. والافتقار الیہ، اور اس کی طلب پیدا ہوتی ہے. والاستعانۃ بھی، اور اس سے مدد مانگنے لگتا ہے. والذل والخضوع لہ، اور اس کے آگے جھکنا. والانکسار لہ، اور اس کے آگے عاجزی اور انکساری کرنا آتا ہے انسان کو. کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو پھر اس کے بعد آگے کیا آتا ہے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. جب انسان دیکھتا ہے کہ پیدا مجھے اس نے کیا، رزق مجھے وہ دیتا ہے، سب کچھ اسی کا ہے، واپس مجھے اسی کی طرف جانا ہے، تو پھر انسان کہتا ہے کہ اسی کے آگے میں جھکنا چاہتا ہوں، اسی کی عبادت کرنا چاہتا ہوں، اسی سے دعائیں مانگنا چاہتا ہوں. وکمال ذلک ان یشہد ربوبیتہ فی قضائہ وقدرہ، اور اس کا کمال یہ ہے کہ انسان اس کی ربوبیت میں مشاہدہ کرتا ہے اس کی قضاء و قدر کا. ونعمتہ فی بلائہ، اور اس کی آزمائش، اس کی بلا میں اس کی نعمت کو. یہ بہت بڑا مقام ہوتا ہے کہ انسان آزمائش کو نعمت سمجھے. سبحان اللہ، یہ عام چیزیں پڑھ لکھ کے نہیں آتا، یہ بہت اگلا درجہ ہے کہ انسان پر کوئی آزمائش ہو اور وہ اس کو نعمت سمجھے اپنے لیے. کتنے لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جو بخار آئے یا سر درد ہو اور وہ کہیں کہ اس میں بھی میں اللہ کی شکر گزار ہوں اور اس پر بھی راضی ہو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ علاج نہ کرے، اس کا یہ مطلب نہیں بخار مانگے، یہ نہیں، یہ بھی دین نے سکھایا عافیت مانگو اور تکلیفوں سے پناہ مانگو. لیکن آ جائیں اگر تو پھر کیا کرو؟ ایوب علیہ السلام والا طریقہ اختیار کرو، باویلا نہیں، اس میں سے خیر دیکھ. مومن موت کو بھی برا نہیں سمجھتا. کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ. نمبر 2، وہ فتنوں سے بچنے کا ذریعہ ہے، دنیا کے فتنوں سے بچنے کا. کیا پتا اور جیتا تو وہ بھٹک جاتا، اس کا آج جو اللہ پر ایمان تھا وہ اس کے بعد نہ رہتا. یعنی وہ ہر مصیبت میں کوئی خیر ڈھونڈ لیتا ہے. 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، ایک وہ جن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ واویلا کرنے لگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کرنے لگتے ہیں، اور ایک وہ جو اس کی حکمتوں پر یقین رکھتے ہوئے، قضاء و قدر پر یقین رکھتے ہوئے مصیبت کو بھی نعمت سمجھتے ہیں. سبحان اللہ. سورۃ احزاب کی آیت نمبر جو 59 پڑھی پردے کے متعلق، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا لاسٹ میں کہ بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. تو اس کی تفسیر یہ تھی کہ یہ پردے کا حکم اللہ کی رحمت ہے. تو کہاں ہم اس کی مصیبت کو اس کی رحمت سمجھیں، ہم اس کی رحمت کو مصیبت سمجھتے ہیں. اور مجھے یہ بات اس پوری آیت میں سب سے پیاری بات لگی یہی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فورس کرتے ہیں کہ یو آر ریسپیکٹیبل، تو یو شوڈ ریسپیکٹ یور سیلفس. آپ کو خود اپنی پہچان کرنی چاہیے کہ آپ کو میں نے باعزت بنایا ہے، اور آپ کو خود اپنی عزت خود کروانی چاہیے. تو لیکن یہ چیز آج کل کتنی اپوزٹ ہے. ایک اور آئی تھی کہ وہ لوگوں کی مصیبت کو اللہ کا عذاب سمجھنے لگتا ہے، اتنی چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے. جی، تو یہ تو اتنا بڑا لیول ہے. کہاں ابھی ہم قرآن پڑھ کے تھوڑا سا اس لیول پہ آئے ہیں کہ اللہ کی رحمت کو رحمت ہی سمجھتے ہیں. الحمدللہ. یعنی کم از کم اگر مصیبت کو رحمت نہیں سمجھتے تو رحمت کو تو رحمت سمجھتے. الحمدللہ. آج کا شوق تو اس سے ایگزیکٹلی مراد وہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کو جنت میں دیکھیں گے، یا اس کے علاوہ بھی کوئی چیز ہوتی ہے؟ اس کے علاوہ یہ ہے کہ
جب موت کا وقت آتا ہے نا تو اس وقت جب اس کو رحمت کے فرشتے نظر آتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے نا مرنے والا, تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو. اسی طرح جب اس کا جنازہ اٹھا کے لے جایا جاتا ہے تو اگر وہ اچھی روح ہوتی ہے تو وہ کیا کہتا ہے؟ ملاقات تو قیامت کے دن ہی ہوگی, لیکن یہ ہے کہ اس کو یہ ہوتا ہے کہ اب آگے اللہ ہی کی طرف جانا, الی ربک رجعا, یعنی موت جو ہے وہ رب کی طرف واپسی کا نام ہے نا. اس پہ علامہ اقبال کہتے ہیں کون کہتا ہے موت آئی تو میں مر جاؤں گا, میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا. یہ تو ہے. وَأَتَاهُ فِي مَنْعِهِ, اور اس کی بخشش اس کے منع کرنے میں. وَعَدْلُهُ فِي انتقامِهِ, اور اس کا عدل اس کے انتقام میں. وَجُودُهُ وَكَرَمُهُ فِي مَغْفِرَتِهِ وَسِتْرِهِ وَتَجَاوُزِهِ, اور اس کا جود و کرم, اس کی سخاوت, اس کی بخشش اور اس کے ڈھانپنے اور اس کے درگزر کرنے میں. وَبِرُّهُ وَلُطْفُهُ, اور اس کی نیکی اور اس کا لطف. نیکی سے مراد احسان, بر احسان کو کہیں, نیکی نہیں کہیں, اللہ کی نیکی نہیں ہوتی, احسان ہوتا ہے. وَبِرُّهُ, اور اس کا احسان, وَلُطْفِهِ وَإِحْسَانُهُ وَرَحْمَتُهُ فِي قَيُّومِيَتِهِ, اور اس کا احسان اور اس کی رحمت اس کی قیومیت میں. وَيَشْهَدُ حِكْمَتَهُ فِي تَدْبِيرِهِ, اور وہ مشاہدہ کرتا ہے اس کی حکمت کا اس کی تدبیر میں. وَنِعْمَتَهُ فِي أَمْرِهِ وَنَهْيِهِ, اور اس کی نعمت کا اس کے امر و نہی میں, جن چیزوں کا اس نے حکم دیا اور جن چیزوں سے روکا ہے. وَعِزُّهُ فِي رِضَاهُ وَغَضَبِهِ, اور اس کی عزت اس کی رضامندی اور اس کے غضب میں. وَحِلْمُهُ فِي إِمْهَالِهِ, اور اس کا حلم بردباری اس کے امہال یعنی مہلت دینے میں, ڈھیل دینے میں. فَمَا أَعْظَمَ الْخَالِقُ الَّذِي خَلَقَ الْمَخْلُوقَاتِ, کتنا بڑا ہے وہ خالق جس نے مخلوقات کو پیدا کیا. الحکیم الذی یدبر الکون, وہ حکیم جو کائنات کی تدبیر کرتا ہے حسب مشیئتہ, اپنی مشیت کے مطابق. العظیم الذی خلق ھذا الکون العظیم, وہ عظمت والا جس نے اس بہت بڑی کائنات کو پیدا کیا. وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, اسی کے لیے ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ زبردست ہے, حکمت والا ہے. وما قدر اللہ حق قدرہ, اور انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسا کہ حق ہے اس کی قدر کا. والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامۃ, اور زمین ساری کی ساری اس کے قبضے میں مٹھی میں ہوگی قیامت کے دن. والسماوات مطویات بیمینہ, اور آسمان لپیٹے ہوئے ہوں گے اس کے دائیں ہاتھ میں. سبحانہ وتعالی عما یشرکون, بہت پاک ہے وہ اور بہت بلند اس سے جو وہ شریک ٹھہرے. قرآن, اور جب تم قرآن میں غور و فکر کرو, وتدبرتہ, اور تدبر کرو. اشہدک ملکا قیوما, وہ مشاہدہ کرائے گا تمہارا اس بادشاہ کا جو قیوم ہے. علیا عظیما, بڑا ہے بہت عظمت والا. قویا عزیزا, قوت والا ہے غلبے والا ہے. لہ العزت والکبریاء, اسی کے لیے ہے عزت اور کبریائی. وَلَهُ الْجَبْرُوتُ وَالْمَلَكُوتُ, اور اسی کے لیے جبروت و ملکوت یعنی اس کا غلبہ اور بادشاہت. فوق سماواتہ علی عرشہ, آسمانوں کے اوپر اس کے عرش پر. یدبر امر الخلائق کلھا, مخلوق کے سارے کاموں کی تدبیر کرتا ہے. فی العالم العلوی وفی العالم السفلی, اوپر کی دنیا میں بھی اور نیچے کی دنیا میں بھی. یأمر و ینہا, حکم دیتا ہے اور روکتا ہے. ویقضی ویحکم, اور فیصلہ کرتا ہے اور حکم دیتا ہے اور فیصلہ کرتا ہے, دونوں کا یہی مطلب. وَيُرْسِلُ الرُّسُلَ, اور بھیجتا ہے رسولوں کو. وَيُنَزِّلُ الْكُتُبَ, اور اتارتا ہے کتابوں کو. وَيَرْضَى وَيَغْضَبُ, اور راضی ہوتا ہے اور غضبناک ہوتا ہے. وَيُثِيبُ وَيُعَاقِبُ, اور ثواب دیتا ہے اور سزا دیتا ہے. وَيُعِزُّ وَيُذِلُّ, اور وہ عزت دیتا ہے اور ذلت دیتا ہے. وَيَخْفَضُ وَيَرْفَعُ, نیچے کرتا ہے اور اوپر کرتا ہے. وَيُعْطِي وَيَمْنَعُ, اور عطا کرتا ہے اور روکتا ہے. وَيَرَى وَيَسْمَعُ, اور وہ دیکھتا ہے اور وہ سنتا ہے. فَعَالٌ لِمَا يُرِيدُ, کرنے والا ہے جو وہ چاہتا ہے. موصوف بكل کمال, موصوف ہے ہر کمال کے ساتھ. لا تتحرک ذرۃ فما فوقها الا باذنہ, نہیں حرکت کرتا کوئی ذرہ یا اس سے بڑھ کر کوئی چیز مگر اسی کے اذن سے. ولا تسقط ورقۃ الا بعلمہ, اور نہیں گرتا کوئی پتا مگر اس کے علم میں ہوتا ہے. ولا یشفع احد عنده الا باذنہ, اور نہیں کوئی سفارش کرتا اس کے پاس مگر اسی کے اذن سے. بیدہ الملک وهو علی کل شیء قدیر, اسی کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. یخلق و یرزق, پیدا کرتا ہے اور رزق دیتا ہے. ویحیی و یمیت,
اور زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے. وَيُكْرِمُ وَيُهِينُ اور عزت دیتا ہے اور ذلت دیتا ہے. الخلق والامر له ساری مخلوق اور حکم اسی کا ہے. والکون کلہ لہ کائنات ساری اسی کی ہے. والامور کلھا بیدہ سارے معاملات اس کے ہاتھ میں ہیں. ومصدرھا منہ اور اس کا سورس بھی اسی سے ہے. ومردھا الیہ اور ان کا لوٹنا بھی اسی کی طرف ہے. یثنی علی نفسہ اپنی ذات پر ثنا کرتا ہے تعریف کرتا ہے. ویمجد نفسہ اور بزرگی بیان کرتا ہے اپنی ذات کی. ویحمد نفسہ اور حمد بیان کرتا ہے اپنے نفس کی. ویثنی علی عبادہ اور تعریف کرتا ہے اپنے بندوں کی. ویدلھم علی ما فیہ سعادتہم وفلاحہم اور ان کی رہنمائی کرتا ہے اس چیز کی طرف جس میں ان کی خوش قسمتی اور کامیابی ہے. ویرغبہم فیہ اور انہیں رغبت دلاتا ہے اس میں. ویحذرہم مما فیہ ہلاکہم اور ڈراتا ہے ان کو اس میں جس میں ان کی ہلاکت ہے. ویتعرف الیہم باسمائہ وصفاتہ اور متعارف کرتا ہے ان کو اپنے ناموں اور صفات سے. ویتحبب الیہم بنعمہ وآلائہ اور محبوب ہوتا ہے ان کی طرف اپنی نعمتوں اور نعم اور آلاء کی جیسے احسانات. ویذکرہم بنعمہ اور یاد دلاتا ہے ان کو اپنی نعمتیں. ویحذرہم بنقمہ اور ڈراتا ہے ان کو اپنی سزا سے. ویذکرہم بما اعد لہم من الکرامۃ ان اطاعوہ اور انہیں یاد دلاتا ہے کہ جو اس نے تیار کیا ہے ان کے لیے کرامت میں سے عزت کے مقام میں سے اگر وہ اس کی اطاعت کریں. وما اعدہ من العقوبۃ ان عصوہ اور جو اس نے تیار کیا عقوبت میں سے اگر وہ اس کی نافرمانی کریں. وَيُخْبِرُهُمْ بِمَا فَعَلَهُ بِأَوْلِيَائِهِ وَأَعْدَائِهِ اور وہ انہیں خبر دیتا ہے جو اس نے کیا اپنے دوستوں اور دشمنوں کے ساتھ. یہ کتنی خوبصورت بات ہے. یعنی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ یہ بتاتا ہے کہ اس نے اپنے دوستوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور دشمنوں کے ساتھ کیا کیا. وَعَاقِبَةُ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ اور ان کا انجام اور ان کا انجام کیا ہوا. وَإِذَا شَهِدَتِ الْقُلُوبُ مَلِكًا هَذَا شَأْنُهُ اور جب مشاہدہ کرتے ہیں دل ایسے بادشاہ کا جس کی یہ شان ہے. وہذی عظمتہ اور اس کی یہ عظمت ہے. وہذی آلاؤہ ونعمہ اور یہ اس کی احسانات اور نعمتیں ہیں. وہذا احسانہ اور یہ اس کے احسانات ہیں. وہذا جمالہ اور یہ اس کی خوبصورتی ہے. فکیف لا تحبہ پھر کیسے اس سے محبت نہیں کریں گے. ولا تنافس فی القرب منہ اور کیسے آگے نہیں بڑھیں گے اس کے قرب پانے کے لیے. وتنفق انفاسها فی التودد الیہ اور خرچ کریں گے اپنے سانس اس کی محبت میں. وَيَكُونُ أَحَبَّ إِلَيْهَا مِن كُلِّ مَا سِوَاهُ اور ہو جائے گا وہ سب سے زیادہ محبوب جو اس کے علاوہ ہے. وَكَيْفَ لَا تَلْهَجُ بِذِكْرِهِ اور کیسے نہیں اٹیچ ہوں گے اس کے ذکر کے ساتھ. وَيَسِيرُ حُبَّهُ وَالشَّوْقَ إِلَيْهِ وَالْأُنْسَ بِهِ هُوَ غِذَاؤُهَا وَيَسِيرُ حُبَّهُ اور جائیں گے اس کی محبت کی طرف. وَالشَّوْقَ إِلَيْهِ اور اس کی شوق کی طرف. وَالْأُنْسَ بِهِ اور اس سے مانوس ہونے کی طرف. هو غذاؤها وقوتها ودواؤها جو اس کی غذا ہے اور اس کی قوت ہے اور اس کی دوا ہے یعنی نفس کی. الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. چلیں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.